الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں میری بہنیں؟ اللہ سے امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی اور تمام لیکچرز بہت اچھے سے سمجھ آ رہے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور یہ پڑھتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات کیا کیا ہیں، اسلام کو ان سے کیا کیا فائدے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا مین مقصد امہات المومنین پڑھنے کا یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت سے یہ باتیں اخذ کر سکیں کہ اسلام کو ان سے کیا کیا فائدے ہوئے۔ ویسے ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب خواتین کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شامل کیا تو یقیناً ان کے اندر کوئی بہت زبردست کوالٹیز ہوں گی، یقیناً کوئی غیر معمولی کوالٹیز ہوں گی ان کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات بنایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھنے سے ہمیں ان کی جو عظمت ہے اس کا اندازہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت سے، اتنی قناعت سے، اتنے صبر کے ساتھ اور دین کی پوری طرح ہر طرح سے مدد کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے علم میں کیا کیا اضافہ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے لیے عمل کے کیا کیا انشاءاللہ پوائنٹس نکال سکتے ہیں ان کی سیرت سے۔ تو حضرت حفصہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھیں، اور ہمیں پتہ ہے ہمارے پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ غصے کے تیز تھے اور بہت زیادہ جوشیلے تھے۔ حضرت حفصہ کے اندر بھی وہ کوالٹیز موجود تھیں، اور آپ کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا، جو ایک بہت ہی جلیل القدر صحابیہ تھیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کی وائف بھی بہت زیادہ دین کا کام کیا کرتی تھی۔ حضرت حفصہ کا پہلا نکاح جو ہے خنیس ابن حذیفہ الشامی سے ہوا، جو شروع میں ہی اسلام لے آئے، یعنی دونوں میاں بیوی شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے۔ دونوں نے ہجرت حبشہ کی اور ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ غزوات میں شریک رہے، غزوہ بدر میں بھی شریک رہے، غزوہ احد میں بہت زیادہ زخمی ہو گئے، اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کے ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے پایا۔ آپ بہت زیادہ نیک خاتون تھیں، بے انتہا عبادت گزار تھیں، یعنی کثرت سے روزے رکھا کرتی تھیں اور بہت زیادہ نماز وغیرہ پڑھا کرتی تھیں، یعنی ان کاموں میں بہت زیادہ مصروف رہتی تھیں۔ اب ہمیشہ سچ بولتی، بہت زیادہ حق گوئی کرتی اور مضبوط مزاج کی مالک تھیں، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو یقیناً وہ بہت زیادہ حق گوئی میں اور مضبوط مزاج میں جو ہوں گی کامل ہوں گی۔ آپ کا جب نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر طرح کے علم سیکھے، آپ سے کئی احادیث مروی ہیں۔ انہوں نے جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا انہیں احادیث کے طور پر لوگوں تک پہنچایا، یعنی دین محفوظ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑی خدمات ہیں ان کی۔ حضرت حفصہ کا مقام ازواج مطہرات میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ بہت مضبوط دینی مقام ہے ان کا اور اخلاقی مثال ہے ان کی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اور اس کے بعد بھی مستقل علم سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری رکھا اور علم کو پھیلانے کا سلسلہ جاری رکھا، یعنی انہوں نے خواتین میں تعلیم اور تربیت کے کردار کو بہت زیادہ اجاگر کیا اور بہت زیادہ اپنا کردار اس میں پیش کیا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت زیادہ دوستی تھی، دونوں بالکل بہنوں کی طرح رہا کرتی تھیں۔ بعض اوقات دونوں میں کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے تھے، جو کہ فطری بات ہے، انسان تھی کیونکہ، مگر ویسے عام طور پہ دونوں بہت زیادہ مل جل کے رہا کرتی تھیں۔ بعض معاملات میں دونوں ایک رائے بھی ہو جایا کرتی تھیں، علمی مزاج بھی دونوں کے بالکل ایک جیسے تھے، یعنی علم سیکھنے کا شوق پھر آگے سکھانے کا شوق دونوں کو بہت زیادہ تھا، دونوں میں باہمی احترام موجود تھا۔ تمام ازواج مطہرات کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور دین کی خدمت تھا۔
حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا تو اس کے صحیفے جو ہیں حضرت حفصہ کے پاس امانت کے طور پہ رکھوائے جاتے تھے، یعنی کہ پورے وہ امانت کے طور پہ ان کی حفاظت کرنا حضرت حفصہ کا کام تھا، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھا، جو ایک بہت بڑا کارنامہ حضرت حفصہ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے جو صحیفے تھے وہ ان کی حفاظت کی، ان کی امانت کے طور پہ حضرت حفصہ کے پاس رکھائے جاتے تھے۔ یعنی آج یہ قرآن بالکل صحیح سلامت ہمارے پاس ہے تو اس میں ایک پورشن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جاتا ہے کہ انہوں نے ان صحیفوں کی اس وقت حفاظت کی، بہت پراپرلی ان کو رکھا۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حفصہ کے نکاح کی حکمتیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہی بات کہ بیوہ سے نکاح کی دلجوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، کہ اس سے پہلے بیواؤں کو بہت ہی زیادہ ان کی حالت خراب تھی، اسلام آنے سے پہلے بالکل انہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا اور ان کے ساتھ بہت برا رویہ کیا جاتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے ان تمام غلط رسومات کو ختم کیا اور اس بات کو اہمیت دی کہ بیوہ سے نکاح کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے۔ پھر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھیں آپ، تو ان سے تعلق مضبوط کرنے کا بھی ایک یہ ذریعہ تھا، ان سے رابطہ مضبوط کرنے کا ذریعہ تھا۔ اور چونکہ حضرت حفصہ حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی تھی تو ان کی جیسی بہادر اور نڈر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جو ٹیم تھی اس میں ایسے ساتھیوں کی ضرورت تھی جو بہادر ہوں، نڈر ہوں، ان کا حافظہ بہت زبردست ہو، وہ سیکھنا چاہتے ہوں، وہ سکھانا چاہتے ہوں، اپنی زندگی اللہ کے راستے پہ لگانا چاہتے ہوں۔ تو حضرت حفصہ جو تھی ان میں بہت ایک بہترین اضافہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم جو تھی ساتھیوں کی، تاکہ وہ لوگوں تک، خواتین تک اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو کے لیے جو ہے مثال بن سکے، اس میں حضرت حفصہ ایک بہت اچھا اضافہ تھی۔ یہ نکاح ہمیں بتاتا ہے کہ رشتے صرف ذاتی نہیں ہوتے ہیں بلکہ امت کے فائدے کے لیے بھی بہت سارے رشتے بنائے جاتے ہیں، اسلام کے فائدے کے لیے بھی بہت سارے رشتے جوڑے جاتے ہیں۔ جیسے حضرت حفصہ سے رشتہ جوڑ کر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا اسلام کو کہ ایک بہادر، ایک ذہین خاتون کا اضافہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے جو گروپ تھا خواتین کا، اس میں ہمیں روایت میں ان کی کثرت روزہ اور نماز اور عبادات کا ذکر ملتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر ان کی زندگی میں نمایاں ہمیں نظر آتا ہے۔ ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد بھی دین کی خدمات جاری رکھیں، ہمیشہ دین کی خدمات کرتی رہیں، جب تک وہ زندہ تھیں ان کا صرف یہی کام تھا کہ وہ دین کی اشاعت کریں، لوگوں تک وہ باتیں پہنچائیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں، اور یہ بے شک ایک وفاداری اور محبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان سب نے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس آتی وہ سب صدقہ خیرات کر دیتی، بہت ہی ہلکے حالات میں وہ رہتی اور اپنا سارا ٹائم، اپنا زیادہ تر ٹائم، اپنا سارا گولڈن ٹائم انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں لگا دیا۔ حضرت حفصہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، نہ ان کے فرسٹ ہسبینڈ سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 11 ہجری کو ہوا اور حضرت حفصہ کا انتقال 45 ہجری کو ہوا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے پورے 34 ایئرز بعد تک وہ زندہ رہیں، اور یعنی اتنا لمبا وہ جئیں، اور اس کے یعنی وہ پورا ٹائم انہوں نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات میں لگایا، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں لگایا، جو سنتیں وہ سیکھیں، جو احادیث وہ سیکھیں، جو مزید علم وہ سیکھیں، وہ سب کچھ لوگوں کو سکھاتی رہیں۔ ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی باقی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ یہ تھی ہماری پیاری حضرت حفصہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر کی بیٹی۔ ازواج مطہرات کا جو ہے مقام اتنا بلند ہے کہ ہماری سوچ ہے، ہم اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہیں کہ اللہ کے دین کو پڑھنے تک کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہماری زندگیاں آدھے سے زیادہ گزر گئی ہیں، ہم قرآن کو ایک سیکھ نہیں سمجھ نہیں سکے، اسے آگے پھیلانا تو دور کی بات ہے، اس کے ایک لفظ کو ہم سیکھ نہیں سکے، ہمیں ابھی تک ہماری تجوید تک ٹھیک نہیں ہے۔ سوچیں کتنی افسوس کی بات ہے، اور یہ خواتین
دین انہوں نے پوری اپنی زندگی لگا دی صرف اور صرف اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کی زندگی میں خوشیاں ہوں، اس کی زندگی میں رنگینیاں ہوں، اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو لگژریز چاہیے ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے کچھ بھی خواہش نہیں کی، کسی چیز کی خواہش نہیں کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کی خدمت میں اپنی پوری زندگیاں لگا دیں۔ حضرت حفصہ نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزارا، دین کی، علم کی اور قرآن کی خدمت میں بہت کام کیا انہوں نے۔ حضرت حفصہ کی زندگی سے ہمیں صبر اور استقامت کا سبق ملتا ہے۔ ازواج مطہرات کی زندگی سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، بہت سارے۔ اگر غور کریں، تدبر کریں تو ان کی زندگیوں سے ہمیں اتنے سارے سبق ملتے ہیں، ہر پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ عورت ہونے کی حیثیت سے ہم سوچیں اور غور کریں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کا کردار محدود نہیں ہے، کچن کی حد تک محدود نہیں ہے، ایک کمرے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ جو بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے نا، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک اچھی ماں جو ہے پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے، ایک اچھی عورت پورے معاشرے کو بدل سکتی ہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کامیابیوں سے بڑی دین کی کامیابی ہے۔ دین پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارا فرض ہے۔ دنیا کی رونقیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی روشنیاں عارضی ہیں، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے تو ہمیں دین کا کام کرنا ہوگا۔ یہ دین سیکھنا ہوگا، قرآن سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اس پہ تدبر کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا اور پھر اسے انشاءاللہ آگے پہنچانا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف دونوں بہت زیادہ نیک لوگ تھے، تو ان کی بیٹی بھی اتنی ہی بہادر، اتنی ہی نیک، اتنی ہی نڈر نکلی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اپنا کردار مضبوط کریں گے دین کے معاملے میں، ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں گے دین کے معاملے میں، تو ہمارے بچے بھی دین پر چلنے میں مضبوط ہوں گے۔ تو بہنوں، یہ ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ امہات المومنین کی ذمہ داری نہیں تھی خالی، وہ اپنا پورا کام کر کے گئی ہیں۔ اب آگے دین کو پھیلانا ہمارا کام ہے، تو ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود دین کو بہت اچھے سے سیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں اسے اپلائی کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اسے چھوڑ کے جائیں انشاءاللہ۔ ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں، دنیا کی چیزوں میں اتنے مصروف ہیں کہ قرآن پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، اتنی تیزی سے کہ ہم دیکھتے ہیں آج کہ میں 20 سال کی تھی، پھر مجھے جب احساس ہوا تو میں 40 سال کی ہو چکی تھی، اب جب مجھے احساس ہوگا تو میں 60 سال کی ہو چکی ہوں گی۔ اتنی تیزی سے یہ دن گزر رہے ہیں کہ ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ یہ زندگی، یہ وقت کہاں بھاگ کے چلا گیا، اتنی تیزی سے کیسے گزر گیا ہمارے ہاتھوں سے۔ یہ ایک مٹی ہے جو ہمارے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی ہے، اور جب یہ پھسل جائے گی تو یہ واپس کبھی نہیں آئے گی، یہ وقت پلٹ کر واپس کبھی نہیں آئے گا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی، اپنی ڈیوٹیز سمجھنی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپوائنٹ کی ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، کہ یہ جو امہات المومنین ہیں انہیں رول ماڈل بنایا اللہ تعالیٰ نے، کہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے کن حالات میں، کن مشکل حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ہم اپنی زندگیوں میں یہ بات دیکھتے ہیں نا کہ ہم دین کی بات کسی کو بتانا شروع کرتے ہیں، لوگ آگے سے ٹیڑھے سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے آرگیومنٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ انسان سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو اس بات کا کیا جواب دیا جائے۔ جبکہ اب لوگ تعلیم یافتہ ہیں، اس وقت لوگ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے۔ لوگ اس وقت کس طرح کے آرگیومنٹس کرتے ہوں گے، کس طرح کی بحث کرتے ہوں گے، کیا باتیں کیا کرتے ہوں گے، ان سب کو ان لوگوں نے فیس کیا اور لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں بھرپور خدمات انجام دی۔ الحمدللہ ہم ایسے مسلم معاشرے میں ہیں جہاں سب لوگ مسلمز ہیں، صرف تھوڑے اختلافات ہیں، ان سے ہی ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کتنے زیادہ اختلافات تھے، کتنی زیادہ پریشانیاں تھیں، کتنی زیادہ مشکلات تھیں، اور ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی پریشانیاں، کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ تو ہم سب کو ڈٹ جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، جم جانا ہے، دین کے معاملے میں مضبوط ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور مضبوط انسان کب ہوتا ہے؟ جب اسے علم ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا نا، تو جب سامنے سے کوئی کاؤنٹر اٹیک کرتا ہے نا، تو آپ کے پاس جواب کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی انفارمیشن ہی نہیں ہوتی۔ تو اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت اچھے سے علم حاصل کریں اور انشاءاللہ اپنے آپ کو تعلیم میں، علم میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور پھر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے کاندھوں پر یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم دین کو پھیلائیں۔ امہات المومنین پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ذمہ داری صرف صحابہ کرام کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری صرف رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی، یہ ذمہ داری ان کی بیویوں نے، ان کی ازواج نے بھی بہت بخوبی اٹھائی ہے، بخوبی نبھائی ہے، اور تمام خواتین کو انہوں نے سکھایا، تمام خواتین کو انہوں نے علم سکھایا، صرف خواتین کو نہیں، مرد حضرات کو بھی انہوں نے، بہت سارے مرد حضرات بھی ہم نے جیسے دیکھا تھا حضرت عائشہ کے بہت سارے جو ہے مرد حضرات بھی اسٹوڈنٹس تھے، تو ان لوگوں نے انہیں بھی سکھایا۔ تو ہمیں بھی، ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور انشاءاللہ آگے سکھانے کا کام کریں۔ اب ہم کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں، جو امہات المومنین میں شامل ہیں۔ آپ کے بارے میں بہت زیادہ مشہور تھا کہ آپ شروع ہی سے بہت زیادہ فیاض تھیں، بہت زیادہ دریا دل تھیں، یعنی بہت زیادہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کا خیال رکھا کرتی تھی، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، اور لوگوں کی بہت مدد کیا کرتی تھی۔ آپ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل، کوئی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ اپنی ان خوبیوں کی وجہ سے آپ ام المساکین کہلائی جاتی تھیں، یعنی مشہور تھیں ام المساکین، یعنی مسکینوں کی ماں کے نام سے، سبحان اللہ۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو حلال سے تھا۔ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 ہجری میں ہوا، یعنی ہجرت کے 3 سال بعد مدینہ میں ہوا۔ حضرت زینب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 3 نکاح ہو چکے تھے، اور ان کے تینوں جو ہسبینڈس تھے وہ انتقال فرما چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے ساتھ نکاح 3 ہجری کو ماہ رمضان میں ہوا، اور آپ کا مہر 100 درہم مقرر کیا گیا۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 30 سال تھی، یعنی حضرت زینب کی عمر 30 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو ان کا نکاح ہوا تھا وہ عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا، جو غزوہ احد میں جو جنگی لشکر گیا تھا اس میں شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا، اور میرے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ کر جو یہ میرے دشمن ہیں وہ مجھے شہید کر دیں، اور میں جب آپ کے پاس لایا جاؤں، اٹھایا جاؤں، تو آپ مجھ سے پوچھیں کہ اے عبداللہ تیرے ہونٹ، ناک اور کان کیوں کر کاٹے گئے، تو میں عرض کروں الہی تیرے لیے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور ان کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور ایسا ہی ہوا۔ دشمن نے ان کے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ کر دھاگے میں پرو دیے اور ان کا ہار بنایا، اللہ اکبر۔ یعنی ان سے نکاح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قدردانی کا مظاہرہ کیا کہ جو جانثار تھے ان کے ساتھی، جو انہوں نے قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ان کے اہل و عیال کو بے سہارا نہیں چھوڑا، تاکہ اس طرح دوسرے صحابہ کو بھی ان جو بیوائیں ہیں ان کی بھی قدردانی کی ترغیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کیے ہوئے ابھی آپ کو 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کا نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا، یعنی یہ پورے امہات المومنین میں واحد خاتون ہے جن کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کا جنازہ نہیں پڑھایا تھا کیونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت زینب کی عمر کم رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفاقت کم رہی، مگر ان کی وہ چھوٹی سی جو زندگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس میں وہ بہت زیادہ بڑا سبق دے کے گئیں، یعنی خدمت خلق کا سبق دے کے گئیں وہ، کہ دین کا عملی پہلو تھا، یعنی ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، یعنی حقوق اللہ جہاں ایک طرف ہے، دوسری طرف حقوق العباد ہے، حقوق العباد ہے، تو وہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا ہمیں پہلو سکھا کے گئیں۔ اسلام میں ثقافت اور ایثار کو عملی ثبوت دے کے گئیں، ہمیں بتا کے گئیں کہ دیکھو کس طرح لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، کس طرح غریبوں مسکینوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصل قدر جو ہے انسان کی ہے، اصل قدر انسانی ہمدردی کی ہے، اور انسانیت کی اور اخلاق کی ہے، یعنی انسان کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا، وہ دکھتا ہوا دل ہوتا ہے، جو لوگوں کے لیے دکھتا ہے، جو لوگوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے چاہتا ہے، ان کے کام آنا چاہتا ہے، ان کی جو خدمات ہیں ان سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مدد صرف صدقہ نہیں ہے بلکہ ایک دینی خدمت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے کام آؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت زینب کا انتقال 3 ہجری میں ہی ہوا، اور انہیں جو ہے جنت البقیع میں دفنایا گیا۔
یعنی یہ دیکھیں، یہ وہ خاتون ہے، یہ ازواج مطہرات میں سے وہ خاتون ہے جن کو زندگی تو بہت کم ملی، مگر وہ رہتی دنیا تک ایک بہترین مثال دے کے گئیں۔ خدمت خلق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی، یعنی گولڈن ورڈز میں وہ اپنا نام لکھوا کے گئیں ماشاءاللہ۔ اس پوری واقعے سے، ان کی پوری زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل عزت جو ہے مال جمع کرنے میں نہیں ہے۔ اس وقت تو آپ کی دنیا میں عزت ہو رہی ہوتی ہے، مگر آپ کے جانے کے بعد آپ کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو مال جمع کر کے مرا، اور جمع کر کے پھر وہ تقسیم ہو جاتا ہے، وہ آپ کے کسی کام نہیں آیا۔ اصل عزت اس کا مطلب لوگوں پہ خرچ کرنے میں ہے۔ اس دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ عزت دیتے ہیں۔ یعنی غریبوں کی مدد، پریشان حالوں کی مدد اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرنا ہوگا، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہوگا انشاءاللہ، اور یہ سوچ کے کرنا ہوگا کہ یہ قرض حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر، 70 گنا بڑھا کر، 700 گنا بڑھا کر ہمیں واپس کرنے پہ قادر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ احد کے پہاڑ کے سے بھی زیادہ ہمیں نیکیاں چاہیے جب ہم آپ کے پاس جائیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، چھوٹے چھوٹے صدقات، چھوٹے چھوٹے خیرات کرتے چلے جائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں ہمیشہ کہ اچھا کردار انسان کو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رکھتا ہے، اچھا انسان ہمیشہ گولڈن ورڈز میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ انہیں تھوڑی زندگی ملی مگر یہ بہت بڑے کام کر کے گئیں۔ سب سے بہترین کام تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرمایا۔ یقیناً ان کا بہت بڑا کوئی بہت زبردست کردار ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف بخشا کہ چھوٹی زندگی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، تو ان کا بہت بڑا شرف ہے یہ، اور یقیناً یہ اس قابل ہوں گی، یقیناً ان کے اندر اتنی بہترین کوالٹیز ہوں گی، اور دین کو ان سے بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرمایا۔ ازواج مطہرات میں شامل ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا، یعنی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی۔ ہم نے دیکھا نا کہ جب حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، حضرت سودا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور فرمایا کہ اب تو کافی مال غنیمت آ رہا ہے تو ہمارا بھی کچھ خرچہ بڑھا دیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول چاہیے یا دنیا کی مال اور دولت چاہیے۔ دنیا کی مال اور دولت تمہیں چاہیے تو تمہیں مل جائے گی، مگر پھر اس کے بعد اللہ سے اور اللہ کے رسول سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ یہ دنیا کی مال اور دولت سب کچھ قربان ہے اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول کے اوپر۔ تو انہوں نے اپنی جتنی زندگیاں گزاری صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے۔ اور ہم اپنی زندگیاں دیکھیں تو ہماری زندگیوں میں کتنے عیش و آرام ہیں، کتنی لگژریز ہیں، کتنی فیسلٹیز ہیں، کتنی رحمت برکت ہیں، کتنا سکون ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بھی اپنے دین کا کام لے لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ کوالٹیز عطا فرما دیجئے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ دین کے کام جو لوگ کرتے ہیں ان میں چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لیجئے۔ اگر ہم بھی یہ دل میں دعا نہ کریں، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہ چاہیں، تو کتنا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے ازواج مطہرات کو یقین دیا، یقین کامل دیا اپنے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو توکل دیا آپ نے، جو صبر دیا، جو استقامت دی، وہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو علم حاصل کرنے کا شوق دیا، جو علم کو پھیلانے کا شوق دیا، جو قربانیوں کا شوق دیا، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہم سب سے دین کے کام لے لے اللہ تعالیٰ، ہم سب سے دین کے کام لے لے، ہم سب سے دین کو آگے بڑھانے کا کام لے لے انشاءاللہ، اور ہم سب کو بھی ان بہترین خواتین میں شامل فرمائے جن کا نام گولڈن ورڈ سے لکھا گیا ہے ہسٹری میں انشاءاللہ۔ جب آپ کے پاس جائیں انشاءاللہ تعالیٰ تو بہت سارا اجر ہمارے نام لکھا ہوا ہو انشاءاللہ، بہت سارا صدقہ جاریہ اپنے لیے اس دنیا میں ہم چھوڑ کے جائیں انشاءاللہ۔ امہات المومنین سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، ان پہ سمجھنے کی، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان تمام باتوں کو ہم سمجھیں، سیکھیں اور اپنے لیے عمل کے پوائنٹ ضرور نکالیں کہ ہم انشاءاللہ دین کا علم سیکھیں گے اور آگے سکھائیں گے انشاءاللہ۔ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عباداتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.